اس روز موسم سخت گرم تھا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بندر میاں گرمی سے نڈال برگد کے سائے مزے سے سو رہے تھے۔ انہیں یوں بے خبر سوتا دیکھ کر بھی لومڑی کو اپنا انتقام یاد آ گیا۔ وہ دبے پاؤں بندر میاں کے نزدیک گئی اور خاردار جھاڑی پہلے بندر میاں کے چہرے پھر کلائی پر زور سے مار کر پل بھر میں یہ جا وہ جا۔ بھی لومڑی اپنی چلاکی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اب یہ سوچ کر وہ بہت خوش تھی کہ میں نے اپنا کام کر دکھایا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ بھی لومڑی کے ستائے ہوئے ریچھ ماما اور بطخ خالہ نے بھی لومڑی کی یہ حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اب بندر میاں سے جن کا چہرہ اور کلائی بری طرح زخمی ہو گئے، ان کے دل کی تکلیف کی شدت محسوس کر کے نہ صرف ہمدردی کر رہے تھے بلکہ جنگل کے بادشاہ سے لومڑی کی شکایت کر کے انصاف کی درخواست پر اصرار بھی کر رہے تھے۔ پہلے تو بندر میاں نے انکار کر دیا اور پھر بطخ خالہ کے احساس دلانے پر یہ خاموشی کل بھی لومڑی کو اوروں پر ظلم کرنے پر اکسائے گی۔ بندر میاں نے جنگل کے بادشاہ سے انصاف طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بندر میاں نے جب تمام ماجرا جنگل کے بادشاہ کو سنایا تو انہوں نے فوراً تمام جانوروں کے دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ تمام جانور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سلامت انصاف کی کرسی پہ بیٹھے تھے اور بندر میاں ہی لومڑی کے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ ان کا زخمی چہرہ اور کلائی سے رستا خون بھی لومڑی کے ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ بطخ خالہ اور ریچھ ماما نے بھی لومڑی کے خلاف حلفیہ گواہی دی تھی۔ تمام جانور بھی لومڑی کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، لیکن بندر میاں نے ثبوت پیش کر دیے۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر بالآخری بھی لومڑی نے ایک بال جرم کر ہی لیا۔ جنگل کے بادشاہ شیر نے اپنی گرجدار آواز میں فیصلہ سنایا کہ 1 ماہ تک جنگل کے تمام جانور بھی لومڑی سے کوئی تعلق نہیں رکھے۔ شاہی دربار میں ہونے والے جشن میں بھی لومڑی شرکت نہیں کرے۔ یہ فیصلہ سنتے بھی لومڑی کے چہرے پہ ہوائیں اڑنے لگی، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ جنگل کے سالانہ جشن کی تیاری تو کئی ماہ سے پہلے سے کر رہی تھی۔ لومڑی منہ میں سو رہی، کبھی ہر ساتھ بڑی نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھتی جن کے ساتھ مل کر انہوں نے اس جشن کی تیاریاں کی تھی، اور کبھی بادشاہ سلامت پہ التجا بھری نظر ڈالتی۔ یہ منظر دیکھ کے بندر میاں اپنی تکلیف بھلا کر ہی بھی لومڑی کی نقل اتاری، عادت سے جو مجبور تھے۔ پھر یہ عادت ان کی پیدائشی بھی تو تھی، کیسے وہ اس سے چھٹکارا پاتے۔ تمام جانور ہنس رہے تھے بندر میاں کی بے ساختہ اداکاری پر۔ شیر بادشاہ بھی مسکرا دیے۔ اپنا مذاق اڑاتے دیکھ کر ہی لومڑی شرمندہ بھی اور اداس بھی۔ اس بندر میاں کو وقتی طور پر غصہ تو آ گیا، لیکن اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کیونکہ بھی لومڑی کی کافی ہے بےعزتی ہو چکی تھی۔ خود بندر میاں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسی شرارت یا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی عزت خراب ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ فطرت پر بندر میاں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے بھی لومڑی کی معافی کی درخواست کی تو ان کی سفارش پر بھی لومڑی پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے دن کے بعد سے انہوں نے کبھی بندر میاں کو کسی کو بھی اپنی چلاکی سے تنگ نہ کیا اور نہ ہی نقصان پہنچایا۔ پھر لومڑی نے بندر میاں سے معافی مانگ لیا۔ اب انہوں نے انتقام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کا سبق بھی لومڑی نے بندر میاں سے سیکھا تھا۔